ان حسینوں جنہوں نے ایک نظر دیکھی مکہ پاک کی گلیاں ہیں، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرما دیا، ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کی عمر ابھی 10 سال ہے۔ کتنی؟ 10 سال۔ 10 سال میں تو کسی کو محبت نہیں ہوتی نا، 10 سال میں کسی کو کسی سے عشق نہیں ہوتا۔ ایک ہستی ہیں، وہاں عمر نہیں دیکھی جاتی، وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کیا چاہتا ہے۔ جس نے بھی ایک نگاہ دیکھا، حضور کا چہرہ ہی اتنا حسین تھا۔ جناب براء بن عازم فرماتے ہیں نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اگر آپ کی یہ معجزات نہ بھی دکھاتے، معجزات نہ دکھاتے، انگلی ہلا کر چاند کو 2 ٹکڑے نہ کرتے، حضور آپ کی بات سن کر پتھر اور پہاڑ کلمہ نہ پڑھتے، آقا آپ کے اشارے پر درخت چل کر اگر نہ آتے، حضور اگر لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کے صرف آنکھ مبارک کے اشارے سے پانی کے اوپر پتھر کو تیرتا ہوا بھی نہ دیکھتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ اگر کسی کھارے کنویں کے اندر اپنا لعاب مبارک ڈالتے اور اس کو لوگ میٹھا ہوا ہوتے ہوئے نہ دیکھتے، حضور آپ کا چہرہ اتنا حسین ہے، یہ بتاتا ہے کوئی جھوٹا نہیں، یہ ہو نبی سکتا ہے، یہ اگر کوئی ہے تو نبی کی ذات ہے۔ یہ وہ چہرہ جو دیکھتا ہے، چاہے اس کا بچپنا ہو یا جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، جو ایک نگاہ دیکھ لیتا ہے مصطفیٰ کریم کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ مکہ پاک کی گلیاں، ایمان والا توجہ فرمانا، مکہ پاک کی گلیاں، 10 سال کا بچہ ہے، دام اس کا جناب عبدالعزیٰ ہے، ماں باپ کوئی نہیں، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں چھوڑ کر چلی گئی چچا کے پاس کہ میرے پاس اس کی پرورش نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں تو کوئی اور شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ دوسری جگہ شادی کر کے چلی گئی اور وہ چھوٹا سا بچہ 10 سال کا بچہ یتیم ہے۔ چاچا کی پرورش میں چاچا کہتا ہے ٹھیک ہے، تیرا تو اب آگے پیچھے کوئی ہے نہیں، تیرے ابا کا جب انتقال ہو گیا، تیری ماں بھی تجھے چھوڑ کر چلی گئی، اب مرضی میری ہوگی، جیسے میں کہوں گا تو کرے گا۔ جب بندہ مجبور ہو جاتا ہے تو پھر اس کو جس طرح بھی اس کو گھمائیں، جس طرح بھی اس کو لہرائیں، وہ جاتا ہے، کیونکہ اس کی مجبوری ہے۔ اب بچہ ہو بھی 10 سال کا، اس کو کوئی سہارا بھی نہ ہو، اس نے کہا ٹھیک ہے چچا جو تم کہو گے میں کرتا رہوں گا۔ اس نے کچھ بکریاں دے دی، کہا سارا دن بکریاں چرایا کرے گا، لیکن ایک دن بکریاں لے کر جا رہا تھا، مکہ پاک کی گلی ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، حضور گفتگو بھی فرماتے ہیں، حضور تبسم بھی فرماتے ہیں، صحابہ کرام کی نگاہیں جناب مصطفیٰ کے چہرے والضحیٰ پر ٹکی رہتی ہیں، ان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ ہر وقت مصطفیٰ علیہ السلام کا چہرہ دیکھتی رہیں۔ جناب ابو ہریرہ آئے نا مسجد نبوی شریف کے اندر، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ابو ہریرہ تھوڑا وقفہ کیا کرو، تھوڑے ملاقات کے اندر وقفہ کیا کرو۔ جناب ابو ہریرہ اٹھے، یا رسول اللہ ٹھیک ہے آپ فرماتے تو کر لیتے ہیں۔ جناب ابو ہریرہ اٹھ کر دروازے تک گئے، یوں گھوم کر پھر حضور کے سامنے عرض کرتے لجپال ہو نہیں سکتا، یا رسول اللہ کرم کیجئے، مجھے اجازت دیجئے کہ میں ہر وقت آپ کے سامنے رہوں۔ حضور جدائی نہیں ہو سکتی، جدا نہیں رہ سکتے حضور، ہماری خواہش یہ ہوتی ہے۔ جناب صدیق اکبر بولے یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے، میری خواہش یہ ہے مال میرا ہو، آقا آپ تقسیم کرنے والے ہو۔ حضور میری دوسری خواہش یہ ہے، آقا آنکھیں ابو بکر کی ہوں، چہرہ والضحیٰ کا ہو، ابو بکر دن رات دیکھتا ہی رہے ہو، کام ہی نہ۔ یہ مصطفیٰ کا چہرہ ہے، وہ عبدالعزیٰ چلتے چلتے بکریاں لے کے چلے، میرے مصطفیٰ بیٹھے ہوئے جلوہ گر ہیں، اس کی نگاہ حضور کے چہرے پہ پڑی، حضور کے چہرے پہ پڑی، حضور کے چہرے کی نورانیت دل کے اندر اتری، دل کے اندر راستہ بھی دیکھ لیا اس نے، مقام بھی دیکھ لیا کہ زیارت محبوب کی ہوتی کہاں ہے، وہ محبوب ہوتے کہاں ہیں جب ہر روز جہاں سے گزرا جائے تو زیارت۔ اس نے اپنا ٹائم ٹیبل مقرر کر لیا کہ اب روزانہ اسی راستے سے اسی وقت گزرنا ہے۔ بہانہ تو بکری کا ہوگا لیکن اصل بات یار کے دیدار کی ہوگی، یار کے
دیدار کی ہوگی۔ آپ جاتے ہیں، آپ شہر بھی جاتے ہوں گے، آپ ہر بندے کوشش کرتا ہے یہاں سے چلے جاتے ہیں، اگر آنا چاہیں تو ڈائریکٹ پکے قلعے سے، لیکن وہ گھوم کر آتے ہیں چاڑی کے اوپر الٹی سائڈ پہ۔ جو دیوانے ہوتے ہیں وہ کیوں آتے ہیں؟ راستہ اپنا بڑا کر کے کیوں آ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یار جانا تو ویسے ہی ہے، تھوڑا راستہ بڑا کر لے، سخی پر حاضری بھی ہو جائے گی، سلام بھی ہو جائے گا نا۔ یہ دیوانوں کا کام ہوتا ہے کہ چھوٹے راستے کو طویل کر دینا، کیوں؟ یار کی حاضری ہو جائے، وہاں ملاقات ہو جائے، وہاں سلام ہو جائے۔ یہ عبدالعزیٰ بھی یہی عالم ہے اس کا، روزانہ جاتا ہے، راستہ وہ یہ حضور کی زیارت کرتا ہے۔ ادھر وقت چلتے چلتے جناب والا میرے مصطفیٰ علیہ السلام ہجرت فرما لیتے ہیں مدینہ پاک، سرکار مدینہ پاک پہنچ گئے۔ اے عبدالعزیٰ روزانہ جاتا ہے لیکن اب زیارت نہیں ہوتی۔ اب جس محبوب کے ذریعے واسطے سے، جس محبوب کی وجہ سے اپنے راستے کو لمبا کرتا ہے، وہ محبوب نظر نہیں آتا۔ تے پریشان ہے، تے دل دے اندر وجدانی کیفیت طاری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آئے کہتا ہے عبدالعزیٰ وہ محبوب تمہیں نظر نہیں آتا، دن رات سوچتا ہے، رات کو سوتا ہے تو نیند نہیں آتی، خواب دیکھتا ہے تو راستہ وہی نظر آتا ہے، یار نظر نہیں آتا۔ تب پھر کہتا ہے اب میری نگاہوں میں، چاچا کہتا ہے یار بکریاں چرانے جاتا ہے، میں نے تمہیں بڑا مال دیا ہے، بڑے اچھے کپڑے دیتا ہوں، تیری خدمت کرتا ہوں، سوچتا ہوں تو پریشان کیوں ہے؟ اس نے کہا چچا اگر پوچھنا چاہتے ہو، اگر پوچھ لیا تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، میں محمد مصطفیٰ سے محبت کر بیٹھا ہوں، میں تمہیں کہتا ہوں کہ میرے ساتھ چلو، مدینے ہجرت کر کے گئے ہیں، اس یار کا دیوانہ بننا چاہتا ہوں، میں اس کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کیوں جانا چاہتا ہے جبکہ سب کچھ میں تمہیں دے رکھا ہے، ساری سہولیات بھی موجود ہیں، کھانا بھی وقت پر ملتا ہے، کپڑے بھی مل جاتے ہیں، جاتا کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں۔ اچھا آپ کو تو آتا ہوگا، یہ جس کو آتا ہے، جس کا یہ یقین ہے، جس کی یہ محبت کہتی ہے کہ مصطفیٰ کے چہرے کے علاوہ اس کو مزہ نہیں آتا، اب وہ زور سے کہے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا، جیسے میرے سرکار ہے۔ حضور کا دیوانہ چلتا کہتا چچا مجھے جانا ہے۔ وہ کہتا ٹھیک ہے اگر تمہیں جانا ہے، یہ جو دستار پہنی ہے یہ بھی میری ہے، یہ بھی اتار کے دو، یہ جو پاؤں کے اندر جوتے پہنے یہ بھی میں نے دلائے ہیں، یہ بھی دے دو، یہ بکریاں بھی واپس کرو، یہ جو تن پہ کپڑے پہنے یہ بھی اتار کے دو۔ وہ کہتا ہے چچا میرے محبوب کے پیچھے تو رکاوٹ آ رہا ہے، اگر تیرا مال رکاوٹ ہے تو یہ مال بکریاں لے جا، اگر تیری میرے محبوب کے درمیان رکاوٹ یہ دستار ہے تو جا یہ دستار بھی لے جا، اگر میرے محبوب کے درمیان ملاقات کے درمیان یہ جناب میرے کرتا ہے تو چچا یہ کرتا بھی لے جا، یہ بکریاں بھی تیری ہوئی، یہ دستار بھی تیری ہوئی، یہ کرتا بھی تیرا ہوا، میں تو اپنے محبوب کے پاس جانے لگا ہوں۔ جناب عبدالعزیٰ نے دستار اتار کے دی، کپڑے اتار کے پھینک دیے، بکریاں حوالے کر کے کہتا ہے چاچا مجھے یہ دھمکیاں مت دینا، میرے عشق کے درمیان میں آڑ مت بننا، میں تو اپنے محبوب کے پاس چلا ہوں۔ یہ سب کچھ دے کر جناب چلتے ہیں عبدالعزیٰ مدینہ کی طرف۔ راستے میں خیال آتا ہے سردی بڑی تیز ہے، موسم ٹھنڈا ہے، سردی لگے گی اور تو کوئی ہے نہیں ادھر، وہ اس اماں کے پاس جاتا ہوں،
جو بچپن میں چھوڑ کے گئی ہے اس پر جا کر دروازے پر دستک دیتا ہوں۔ یہ جناب عبدالعزیٰ چلتے چلتے پوچھتے پوچھتے اس ماں کے دروازے پر پہنچے، دستک آواز دی، دستک دی آواز آئی، من دق الباب، ہاں کون ہے یہ دروازہ بجانے والا؟ رو کر کہنے لگا اماں یاد کر تیرا وہ پیارا عبدالعزیٰ ہے جس کو بچپن میں چھوڑ کے آئی ہو۔ اماں وہ عبدالعزیٰ ہے جس کو پیار دینے کے دن تھے تو نے میرے چچا کی گود میں چھوڑ کے آ گئی۔ وہ کہتا ہے آنا کیسا ہوا؟ عرض کرتے اماں کچھ مانگتے نہیں آیا، یہاں رہنے نہیں آیا، میں اس حالت میں ہوں، میں اندر نہیں آ سکتا، اماں مجھے ایک چادر دے دو۔ کہا کہاں جانے لگے ہو؟ کہا میں محبوب سے ملنے لگا، میں اپنے محبوب سے ملنے لگا ہوں۔ جب عشق لگ جاتا ہے بچپن میں اس کا پھر عالم یہ ہوتا ہے، اس کا عالم یہ ہوتا ہے، حیدر شاہ کہتے ہیں عشق لگا سکھیتا او کھیل دنوں، کھیلتے ہوئے بچپن میں زمانہ کھیلنا کہو، عشق لگ جائے تو وہ کھیل بھول جاتے ہیں۔ عشق لگا سکھینا کھیل دنوں تے کھیڈاں بھولدیاں بھول گئیاں، کجل پایا سیار دے ویکھنے نہیں، تے ہنجوں ڈلدیاں ڈل گئیاں۔ یہ عبدالعزیٰ چلتے چلتے جب مطافات مکہ کے اندر جاتا ہے، جب وہ صحرا پر جاتا ہے وہاں کچھ تاجر رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں عبدالعزیٰ لگتا ہے یار شکل سے تو، اوہ عبدالعزیٰ تیرے پاس تو بڑا مال تھا، اور تیرے پاس تو اتنی بکریاں تھی، تیرے سر پہ تو دستار ہوا کرتی تھی، اور تو بڑے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ عبدالعزیٰ کیا ہوا؟ یہ تیرا مال کہاں گیا؟ تیرے کپڑے کہاں گئے؟ اور تیری دستار کہاں چلی گئی؟ وہ کہتا یار پر قربان کر دی، اپنے یار پر قربان کر دی۔ کہتا ہے کس سے محبت کر بیٹا یار، یہ کیسا عشق ہے، یہ تیرا محبوب کون ہے؟ کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے، مدینے میں رہتے ہیں، نام محمد مصطفیٰ ہے۔ کہتا ہے عبدالعزیٰ ہمارا مشورہ ہے ہمارے ساتھ رہ جا۔ یار سنائے وہاں تو بڑے مالدار لوگ رہتے ہیں، وہ مدینہ یثرب کہلاتا تھا، لوگ تجارت کرنے وہاں جاتے تھے، اور یار کچھ تو کر لے، اپنے کپڑے بھی بنا لے، اپنے پاس کچھ مال لے لے تاکہ تیرا یار تمہیں پسند کر لے۔ عبدالعزیٰ کہنے لگا نا آپ فرماتے عشق نے کہا، عقل نے کہا بات ٹھیک کرتا ہے۔ عقل کہتی ہے کہ کپڑے اچھے ہوں، لباس اچھا ہو، دستار ہو تو یہ پسند آتا ہے، دولت ہو تو لوگ بار بار سلام کرتے ہیں، کہ جب بندہ دہاڑی لگاتا تو راستہ بھی بدل جاتے ہیں۔ عقل تو یہی چاہتی ہے نا، ہاں عقل یہی کہتی ہے، لیکن عبدالعزیٰ فرماتا ہے عقل کہتی ہے بندہ بات ٹھیک کر رہا ہے، عشق کہتا ہے نانا ان کی باتوں میں آنا۔ عقل کہتی ہے ٹھیک ہے کچھ کمال ہے، عشق کہتی ہے نا عبدالعزیٰ رہنا مت۔ اگر وہ محبوب اس کو اگر دولت والا بندہ پسند ہوتا، اگر اس کو مالدار بندہ پسند ہوتا، اگر اس کی دنیا سے محبت ہوتی، مالدار والا کے مال سے محبت ہوتی، تو بلال حبشی مار کھاتے کھاتے جب محبوب کے قدموں میں پہنچے، بلال کو کئی دنوں سے مار پڑ رہی تھی، جسم پر زخم ہو چکے تھے، دن کو جناب والا مارا جاتا، تپتے ہوئے صحرا پر، تپتی ہوئی ریت پر، آگ کو گرم تپتی ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا۔ بلال کہتے ہیں پوچھا گیا بلال اور تکلیف کتنی ہوتی تھی؟ کہتے ہیں تکلیف کیا ہونی تھی؟ جب ظالم مجھ پر پتھر رکھتے تھے میں آنکھیں بند کرتا تھا، سامنے وہ دوہرا کا چہرہ آ جاتا، میرے محبوب کا چہرہ آ جاتا، اور آواز آتی بلال پریشان نہ ہونا، یہ تو دنیا کی تکلیفیں ہیں، ان قریب ہم تمہیں نجات دینے والے۔ وہ بلال جب پہنچا، عبدالعزیٰ کہتا ہے عشق کہتا ہے اس کا بلال وہ ہے جس کو ماریں پڑی، مار پڑنے کے بعد جب جناب صدیق اکبر آزاد کروا کے لے گئے، میرے مصطفیٰ نے یوں ہاتھ کھولے،
حضور نے فرمایا بلال آجا میرے سینے سے لگ جا۔ لوگوں تصور تو کرو نا ذرا، یہاں جو بندہ غریب ہو اس کو غلام سمجھا جاتا ہے، اس کو وڈیرے بڑا نوچا کرتے ہیں، اس کو زمیندار تو جگیردار عہدیدار اس کو نوچا کرتے ہیں، اس کی بات نہیں سنتے۔ یہ دنیا داری ہے، یہ دنیا داری ہے۔ جو جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہو اپنے قریبوں کو چاہتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو چاہتا ہے، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو چاہتا ہے، غریبوں کی بات نہیں سنتے کیونکہ وہ سمجھتے یہ ہمارے غلام ہیں، یہ جا بھی تو کہاں سکتے ہیں۔ لیکن جناب بلال جب پہنچے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، سرکار نے جو اپنے دونوں دامن اپنا ہاتھ پھیلائے، حضور نے فرمایا بلال میرے سینے سے لگ جا۔ جب بلال کو میرے سرکار نے یہ فرمایا، بلال حضور کے سینے سے لگے، زاروں قطار رونے لگے۔ میرے مصطفیٰ پوچھتے بلال بتا درد کتنا پہنچا ہے؟ عرض کرتے لجپالو اگر سچ پوچھنا ہے تو اتنی تکلیف نہیں تھی جتنا پیار ملا۔ حضور درد اتنے کوئی نہیں جتنا آپ نے پیار عطا فرمایا۔ عبدالعزیٰ کہتا ہے وہاں اگر دولت مند ہوتے تو بلال مصطفیٰ کے سینے سے کبھی نہ لگتے۔ آپ فرماتے ہیں یہاں دولت مند نہیں، یہاں سلمان فارسی جیسے بکتے بکتے جب پہنچے، میرے سرکار نے فرمایا سلمان و اہل منا، سلمان میری اہل بیت میں سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب عشق اور اس کا مقابلہ ہوا تو عشق جیت گیا۔ عشق ہو تو پھر جیتتا بھی ہے، دل کے اندر اگر عشق ہو تو وہ فیصلہ سنا دیتا ہے۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے عشق بڑا دلیر ہوتا ہے، مومن کا عشق بڑا ہی دلیر ہوتا ہے، وہ خود فیصلے کرتا ہے تو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ فرماتے ہیں جب ان کا مقابلہ ہوا تو عشق کہنے لگا، عشق کہنے لگا، عشق کہنے لگا چھوڑ فکر دنیا دی، وہ چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا دی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ مدینے میں، اور قسمتیں بدلتے ہیں، مصطفیٰ مدینے میں۔ حضرت عبدالعزیٰ چلتے چلتے مسجد نبوی شریف پہنچے، لباس اب وہ ایک ہی چادر تھی اس کو پھاڑ کر ایک کا تہمت باندھا تھا اور ایک نہ اوپر لپیٹی تھی۔ جب پہنچے نا مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے، جناب فاروق اعظم صحابہ اکرام نے روکا، یہ کون ہے؟ کون ہے جو اندر چلا جا رہا ہے؟ انجان بندہ ہے، نیا چہرہ ہے۔ جب ان کو روکنے کی کوشش کی میرے مصطفیٰ نے نگاہ اٹھائی، حضور نے فرمایا صحابہ اس کو آنے دو، یہ بڑا لمبا سفر کر کے آیا، یہ بڑا ہی بڑا مسافر ہے، دیوانہ آیا ہے۔ وہ عبدالعزیٰ پہنچے، میرے سرکار فرماتے ہیں نام کیا ہے؟ عرض کی لجپال غلاموں کے تو کوئی نام نہیں ہوا کرتے نا، حضور نام کچھ نہیں ہے، ویسے ماں نے عبدالعزیٰ رکھا تھا، محبوب آپ جو آپ پکار دو گے میرا نام وہی ہوگا۔ حضور نے فرمایا اس کا نام عبداللہ ہے۔ کیا ہے؟ اس کا نام عبداللہ۔ اب بیٹھ گئے حضور کے برابر، بیٹھے ہیں، حضور نے درس شروع فرمایا۔ مدرسہ تھا حضور کا، کیا تھا؟ مدرسہ۔ حضور مدرسہ پڑھاتے تھے، مدرسے میں جناب صدیق اکبر جیسے شاگرد تھے، فاروق اعظم جیسے شاگرد، اور وہاں لازمی نہیں ہے کہ یہ کتاب پڑھائی جاتی تھی کہ ہجے کراؤ، یہ نا ایسی تو بات ہی نہیں ہے نا۔ اس مدرسے میں جب اس کی رحمت موج میں آتی، جس کو جو جتنا عطا فرما دیتے۔ ابی بن کعب مفسر قرآن ہے، حضور کے مفسر قرآن ابی بن کعب۔ جناب فاروق اعظم ایک دن پوچھنے لگے، اے ابی بن کعب تمہیں تو کوئی پوچھنا نہیں تھا، اتنا بڑا قرآن کی تفسیر کرنے والا کیسے بنا؟ اس نے کہا مجھے اور کچھ پتہ نہیں ہے، بس ایک دن میرے مصطفیٰ نے مجھے اپنے نالین مبارک عطا کیے اٹھانے کے لیے، میں نے ان کو اٹھا کر سینے پہ لگایا، بس وہ دن تھا میرے اندر علم آ گیا۔ وہاں تو یوں پڑھایا جاتا ہے، وہ درس گاہ سے یہ علم یوں دیا جاتا ہے، علم یوں دیا جاتا ہے۔ تو یقین جانیے جو اس یقین سے پڑھتا ہے نا، علم دین سیکھتا ہے، پھر یار اس کو قبول ضرور کرتے ہیں۔ قبول۔ عبدالعزیٰ پہنچ کے نام عبداللہ ہو گیا۔
حضور کے درسگاہ میں پڑھتے پڑھتے قاری قرآن ہو گئے۔ وہ کتنا خوبصورت قاری ہوگا یار، صبح سے لے کر شام تک ہے، رات تک، پھر رات کو تہجد کے وقت، پھر صبح ہوئی قرآن ہی پڑھ رہا ہے۔ پڑھانے والے کوئی مولوی نہیں ہے، محمد مصطفیٰ جس کو خود رب نے پڑھایا ہے۔ استاد بھی تو دیکھو نا، استاد ایسا جس کو رب نے پڑھایا ہے، وہ اپنے غلاموں کو پڑھا رہے ہیں۔ کتنے قسمت والے ہیں، صبح بھی حضور کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں، شام کو بھی حضور کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں، جب آنکھ کھلتی ہے تو مصطفیٰ کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ وہ درسگاہ ہے، وہ درسگاہ ہے۔ حضرت جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے شدت بھوک لگی، کئی دن سے کھانا نہیں ملتا تھا۔ یہ ایک آزمائش، امتحان تھا۔ مقام جتنا بڑا ہو تو امتحان اتنا بڑا آتا ہے۔ فرماتے ہیں شدت بھوک سے میں نے قرآن پاک کی آیت نہ لی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ دروازے پہ کھڑا ہو گیا کہ جو بھی آئے گا نا، یعنی سرکار تشریف لائیں گے، ابو بکر آئیں گے، جو بھی، میں یہ پوچھوں گا آیت، اس کا مفہوم پوچھوں گا، تفسیر۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد تفسیر پوچھنا نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ ان کو کہنا بھی نہیں ہے کہ بھوک لگی ہے، وہ خود ہی سمجھ جائیں گے۔ جب مسئلہ میری آواز کے اندر نحافت ہوگی، کمزوری پیدا ہوگی، پوچھیں گے خیریت تو ہے۔ فرماتے ہیں میں کھڑا رہا، جناب صدیق اکبر ہے، آیت پوچھی، انہوں نے مفہوم بتایا، چل دیے۔ فاروق اعظم ہے، آیت پوچھی، مفہوم بتایا، چل دیے۔ جناب عثمان ہے، جناب علی ہے، فرماتے ہیں آیت بتا کے آگے جا رہے ہیں۔ اتنے میں والضحیٰ کے چہرے والے مصطفیٰ تشریف، حضور تشریف لائے۔ فرماتے ہیں حضور جب آئے نا تو میں نے یہ آیت پڑھی نا، حضور اس کا مفہوم کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں تمہیں تفسیر نہیں پوچھنی، تمہیں بھوک لگی ہے، تمہیں بھوک لگی ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ میرے ساتھ چلو۔ سرکار کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے میرے مصطفیٰ تر رسالت پر پہنچے، اپنے جناب والا بارگاہ، اپنے گھر کے اندر، حجرے کے اندر پہنچے۔ حجرہ کتنا مال تھا، محل کتنا بڑا تھا، ان کے پاس دولت کتنی تھی۔ سید عائشہ فرماتی ہیں میرے مصطفیٰ جب اپنے حجرے پاک کے اندر کھڑے ہوتے، حضور جو ہاتھ بلند کرتے تو چھت پہ لگ جاتا تھا، ہاتھ بلند کرتے تو چھت پر ٹچ ہو جاتا۔ یہ مکان تھا، یہ محل تھا، یہ محل تھا۔ اس محل کے اندر دو جہاں کے مالک رہ رہے تھے۔ فرماتے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا عائشہ کچھ گھر میں کھانے کے لیے ہے؟ سید عائشہ فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک پیالہ دودھ کا تحفے میں آیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اٹھا کر دو۔ سرکار نے اٹھا کر فرمایا ابو ہریرہ یہ پیالہ لو اور مدرسے میں چلو۔ فرماتے ہیں مجھے خیال آیا آج تو مزے ہو گئے، آج تو میں پی لوں گا۔ سرکار چلتے چلتے جب مسجد اپنے مدرسے کے اندر پہنچے، حضور فرماتے ہیں حضرت جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے دماغ کے اندر یہ بات آئی، سرکار سب سے مجھے فرمائیں گے کہ آپ نوش فرماؤ۔ آپ کے مدرسے کے اندر آپ کے کلاس فیلو جناب والا 70 سے 72 لوگ تھے، کتنے 72 کلاس فیلو کے لین بن گئی۔ حضور نے فرمایا ایک لین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ صحابہ کھڑے ہو گئے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں ابو ہریرہ، اب ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں سوچتا ہوں شاید میرے مصطفیٰ فرمائیں گے ابو ہریرہ پیالہ پی لو۔ فرماتے نانا میری حیرت کی اس وقت انتہا نہیں رہی جب میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو ہریرہ ادھر سیدھی سائڈ سے پلانا شروع کرو، پلانا شروع کرو۔ فرماتے ہیں پھر میں نے کہا میں تو چل بھی نہیں سکتا، میرے اندر اتنی نقاہت ہے، میرے لیے پتہ نہیں کیا بچے گا۔ فرماتے ہیں میں نے پلانا شروع کیا، ایک کو پلایا دیکھا تو پیالے میں دودھ وہی، دوسرے کو پلایا تو پیالے کے اندر دودھ وہی، چلتے چلتے 70 صحابہ نے پی لیا۔ فرماتے ہیں پیالے کے اندر دودھ وہی رکھا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں میرے سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ اب پیو ذرا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے پینا شروع کیا۔ میرے سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ اور پی۔ فرماتے ہیں دوسری مرتبہ پیا، پیٹ بھر گیا۔ جب اپنا منہ ہٹایا میرے سرکار فرماتے ہیں ابو ہریرہ اور پی۔ جب تیسری مرتبہ پیا عرض کرتے ہیں سننا اب گنجائش ہی نہیں ہے، حضور نے وہ نوش فرما لیا، وہ نوش فرما لیا۔ عرض کیا رسول اللہ پیالہ تو ایک تھا، فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ ہاتھ کس کے ہیں، یہ ہاتھ کس کے ہیں، یہ زباں کس کی ہے؟ یہ زباں محمد مصطفیٰ کی ہے اور یہ ہاتھ بھی محمد مصطفیٰ کے ہیں۔ میرے مالک نے مجھے معجزہ دیا نہیں ہے، بنا کر معجزہ بھیجا ہے۔ میرے حضور اتنے حسین ہیں، وہ جناب عبدالعزیٰ عبداللہ وہ قرآن کے قاری ہو گئے، پھر جب تلاوت کرتے ہیں نا بیٹھ کر قرآن کی تو تیز آواز تھی ان کی، تو جناب فاروق اعظم نے آ کر عرض کیا رسول اللہ بڑی تیز پڑھتے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں اے عمر
عبداللہ کے بارے میں میرے گفتگو نہ کیا کرو، اس کی شکایت نہیں لے گئے، اس نے بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں۔ بہرحال جنگ تبوک، جب حضور سے جس کو محبت ہو جائے، وہ بچپنا ہو، وہ جوانی ہو، یا وہ بوڑھےپا ہو، وہ موقع آیا جب جنگ تبوک کا سرکار نے اعلان فرمایا کہ جنگ کے لیے مال چاہیے، ضرورت ہے، تو سب صحابہ نے جتنا جتنا عطا کیا دیا، پیش کر دیا۔ کسی نے پورا سامان اٹھا کر دے دیا، کسی نے آدھا۔ اور جناب عبداللہ آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں ایک دعا کروانا چاہتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کیا دعا؟ عرض کی یا رسول اللہ میری دعا یہ ہے، میرے لیے دعا فرما دیں کہ میں اس جنگ کے اندر آپ کی عزت پر قربان ہو جاؤں، میری شہادت ہو جائے، میری شہادت۔ جہاں تو موت کا نام سن کر لوگوں کو کرنٹ لگتا ہے، ارے مرنا تھوڑی ہے ہم نے، تو مرنا تو ہے بھائی، مانو یا نہ مانو مرنا ہے۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دعا مرنے کی کروا رہے ہیں۔ حضور اس جنگ کے اندر دعا کرو میں شہید۔ حضور سرکار فرماتے ہیں کیا وجہ ہے عبداللہ، شہادت کی دعا کیوں مانگ رہا ہے، اسی جنگ میں کیوں مرنا چاہتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ دیکھو نا، میرا تو کوئی بھی نہیں تھا، میرا کوئی بھی نہیں تھا، میرے ماں باپ نے بھی مجھے سہارا نہیں دیا، میرے چچا نے مجھے نکال دیا گھر سے، حضور آپ ہی تو تھے، میرے پاس جب کچھ نہیں تھا آپ نے سب کچھ عطا کیا ہے، حضور میرے پاس دینے کو مال نہیں ہے، بس یہی جان ہی تو ہے، حضور آپ پر قربان ہونا چاہتا ہوں۔ میرے سرکار نے فرمایا جاؤ وہ کیکر کے درخت سے کچھ لکڑی کا ٹکڑا لے کر آؤ۔ جب لائے نا تو حضور نے سیدھے بازو پر باندھا اس کو، حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، عرض کرتے ہیں پروردگار میرے عبداللہ کو اس جنگ میں محفوظ فرما دے۔ وہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ میں عرض کر رہا ہوں کہ میں شہید ہو جاؤں، آپ فرماتے ہیں محفوظ ہو جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں عبداللہ آپ جنگ میں شہید نہیں ہوں گے، آپ کو بخار ہوگا، آپ کو بخار کے اندر آپ کو شہادت ہو جائے گی۔ اور یہ پہلے صحابی ہیں جن کے لیے حضور نے یہ فرمان جاری فرمایا تھا کہ آپ کو بخار ہوگا اور بخار کی وجہ سے آپ شہادت کا درجہ ملے گا۔ مفسرین محدثین فرماتے ہیں یہی وجہ ہے، میرے سرکار نے فرمایا کہ جو بخار کے اندر چلا جائے اس کو شہادت کا درجہ جناب عبداللہ کی برکت کی وجہ سے ملتا ہے۔ پھر موقع آ گیا جب جنگ تبوک کا شروع ہونے والی تھی، ایک دن تھا، عبداللہ کو بخار ہو گیا، شدید بخار، شدید بخار۔ حکیم و حکماء کو بلانا چاہا ان کے علاج و معالجہ کے لیے، جانے لگے تو حضرت عبداللہ روکتے ہیں، کہتے ہو علاج نہیں کرو، چھوڑو۔ کیوں؟ اور کسی نے کہا کہ ٹونے دے دوائیاں میرے یار رہن دے، آقا دے بیمارانوں بیمار رہن دے، ٹونے دے دوائیاں میرے یار رہن دے، آقا دے بیمارانوں بیمار رہن دے۔ حضرت عبداللہ بیمار، شدت انتظار کر رہے ہیں، عرض کرتے ہیں صحابہ سے کہ جاؤ حضور کو خبر دو کہ تیرے عبداللہ کے آخری وقت ہے، حضور ایک نگاہ کرا دو، بس چاہت یہ ہے کہ ایک دیدار ہو جائے۔ میرے سرکار تشریف لائے، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ اب قسمت دیکھیں، عشق لگا تھا بچپن میں، جوان ہوئے تو عشق ہے، پھر اور جوانی کے اندر مضبوط ہوئے تو ہمہ وقت اب چہرہ مصطفیٰ سامنے رہتا تھا۔ جب جانے لگے تو حضور کی زیارت ہوئی، انتقال کر گئے، رات کا وقت تھا، صحابہ اکرام کو حکم ہوا کہ قبر کھودیں، قبر کھود رہی تھی، حضور نے جنازہ پڑھایا عبداللہ کا خود، صحابہ اکرام ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے عبداللہ کا جنازے کو کندھے پہ اٹھا کے چل رہے ہیں، میرے مصطفیٰ آگے آگے چل رہے ہیں۔ جب وہاں پہنچے نا، قبر کو بھی تاخیر تھی، قبر کو دیر تھی، آدھی کھاٹی گئی تھی، بنائی گئی تھی، آدھی رہتی۔ حضور نے فرمایا کہ قبر کتنی رہتی ہے، کتنی دیر؟ عرض کہ اصلاح بھی آدھی رہتی ہے۔ حضور نے فرمایا باہر آؤ، آج عبداللہ کی قبر بھی محمد خود کھودوں گا، آج قبر بھی اس کی میں خود کھودوں گا۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور جیسے وہ کدال مارتے تھے، پھر مٹی باہر نکالتے تو ہر بار یہ فرماتے یا اللہ اس عبداللہ سے میں بھی راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا، تو بھی راضی ہو جا۔ جب جناب عبداللہ کو اندر رکھا گیا، حضرت عبداللہ بن مسعود باہر کھڑے تھے، صحابہ کرام فرماتے چیخ مار کے رونے لگے۔ کسی نے پوچھا آپ کو کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ کہا کہ کاش عبداللہ آج آپ کی جگہ میں مر گیا ہوتا۔ اور حضور یہ کرم سے نواز رہے ہیں، ہر بار حضور فرماتے ہیں یا اللہ میں بھی راضی ہوں،
تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ بتاؤ تو صحیح، جس سے اللہ کا رسول راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، پھر اس کے مقام کیا ہو سکتا ہے؟ دعا ہے پروردگار عالم حضور کے حسن کا صدقہ، حضور کے عشق کا صدقہ ہمیں بھی سچا عاشق بنائے، ہمیں بھی سچا عاشق بنائے۔ عزیزان محترم، عشق کی سب سے بڑی نشانی یہی ہوتی ہے کہ محبوب کے اتباع ہے، اپنے محبوب کی اتباع ہے، محبوب کے فرمان پر عمل کرنا ہے، ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ملانا ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم ہمیں حبیب کا سچا عاشق بنا۔